کوئی بھی اپنی بچی کو بیٹی کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرے. یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بیٹیاں جوان ہوتی ہیں باپ کو فکر ضرور لگتی ہے کہ میری بیٹی رخصت کیسے ہوگی. رشتہ ہو جائے تو باپ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ اس کی برات کا انتظام یہ جہیز کیسے کرنا ہے. جب شادی ہو جائے پھر اس سے پوچھو وہ کہتا پتہ ہی نہیں چلا کہ نکاح کیسے ہوگا. یہ سارے انتظامات رب کرتا ہے. کبھی بھی بیٹی سے یہ سوچ کے نفرت نہ کرنا کہ یہ ہماری جائیداد لے کے جائے گی, ہمارا مال لے کے جائے گی. ہمیشہ بیٹیوں کو پیار کرو. وہ یار یہ 18 سال کی مہمان ہے, 18 سال کی مہمان ہے, 18 سال کے بعد یہ پھر نہیں آئی, پھر یہ اپنے گھر چلی جائے گی. تمہارے ساتھ ان کے 18 سال جو گزرنے ہیں یہ محبت سے گزارے. نفرتیں قائم نہ کریں اور بیٹیوں کو بھی تعلیم کریں. بیٹی ہم نے سوکھے لقمے کھائے ہیں لیکن کبھی تمہیں ننگے سر گھر سے باہر نکلنے پہ مجبور نہ کیا. ہم نے لوگوں کی مزدوریاں کی ہیں لیکن کبھی تم سے کسی کے گھر میں برتن نہیں دھلوائے. 18 سال ہمارے گھر میں تم نے سکھ کی سانس لی ہے. بیٹی کبھی زندگی میں ایسا قدم نہ اٹھا دینا جس کی وجہ سے تمہارا باپ سوسائٹی میں کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھا سکے. یہ بھی بیٹیوں کو تعلیم دو, بیٹیوں کو یہ تربیت کرو ان کی. خدارا اپنے گھر میں قرآن کا ایک پودا لگا لو, ایک پودا قرآن کا لگا لو. یہ کوئی نرسری میں پودا نہیں ملے گا. مولوی صاحب سے پوچھیں گے قرآن والا پودا کون سا تھا. قرآن کے پودے سے مراد یہ اپنے کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن کا قاری بنا تاکہ تم بے بسی کی موت نہ مر سکو, مایوسی کی موت نہ مر سکو. جب تمہاری سانسیں اٹکنے لگے تو کوئی امام صاحب کو تلاش کرنے نہ بھاگے, محلے کے حافظ کو تلاش نہ کرے. سانسیں تیری اٹکنے لگے بیٹا آ کے کہ ابا اداس نہ ہو, جو قرآن تو نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے سکھایا تھا, پریشان کیوں ہوتا کہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے. ابا جی تیرا بیٹا قرآن پڑھ کے سنائے گا. اللہ اکبر. جب اس شان سے بیٹے قرآن پڑھتے ہیں نا پھر زندگی دیکھو باپ بے بسی کی موت نہیں پڑتا مرتا, بلکہ ادھر بیٹے کے لب پہ قرآن ہوتا ہے ادھر اس کے جسم سے آسانی سے جان نکل جایا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک بات اور کہہ دوں, یہ دیکھنے میں چھوٹے موٹے لگ رہے ہیں اور کبھی یہ مت سوچنا سنگل پسٹن کا آدمی ہے تو کام بھی سنگل ہی کرے گا. ہاں ہمارے ہی جیسے ہیں, ہم ان کے جیسے ہیں, ہم بھی کوئی 30 مارکا نہیں. مگر سنیں میری باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کریں. ایک مزاج ہے خدا رہا, پوری دنیا لگی ہے مدرسوں کو بند کرنے, پوری دنیا لگی ہے. یہ کرونا پرونا جو چل رہا ہے نا یہ صرف ایک کھیل ہے دنیا کو جاہل بنانے کا. جسے مرنا اسے مرنا ہے. ہم مومن ہیں, ہمارا عقیدہ موت اپنے وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے. جس کی رب نے جیسے لکھ دی ویسے ہی آنی ہے. کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی امیر المومنین ہو, تمہاری اتنے سارے دشمن بھی ہیں, اپنے ساتھ 8-10 جوانوں کا دستہ تو رکھا کریں. کہا کس لیے؟ کہ تاکہ وہ آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے. کہا دشمن گھیر لیں گے تو کیا ہوگا, مار دیں گے. کہا جی. فرمانے لگے جب تک وقت نہیں آئے گا علی کی حفاظت خود علی کی موت کرے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جب تک وقت نہیں آئے گا موت خود ہماری حفاظت کرتی ہے. جب وقت آتا ہے تو پھر بندہ 7 تالوں میں بند ہو جائے تو بچے گا؟ نہیں بچے گا. گاڑی لینے جاتے ہیں کہتے ہیں ایئر بیگ کتنی ہے, کیوں گرے گی تو مریں گے. ایئر بیگ بچا لیں گے. قرآن تو کہتا 7 تالوں میں بھی بند ہو جاؤ تب بھی موت تمہیں تلاش ہے. تو مرنا ہے نا تو پھر سنیے موت سب کو آنی ہے. انتقال ہوتا ہے, کہتے صاحب فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے, فلاں صاحب کو بلاؤ نماز جنازہ کے لیے. عقیدت ہے آپ کی, آپ نے کسی کو بھی آواز دے دی. لیکن سچ بتاؤ, بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. آپ نے مجھے بلایا, میں نے نماز جنازہ پڑھا دی, میں آیا, میں نے یوں ہی پڑھائی اور چلا گیا. کیوں؟ مرنے والے سے کوئی مجھے ایسی ہمدردی تو تھی نہیں جو میں رو دیتا. اس کا احسان مجھ پہ ایسا تھا نہیں جو میں یاد کر لیتا. ٹھیک ہے میں آیا, میں نے ہاتھ اٹھایا چلا گیا. فرض کرنے اگر میری جگہ پہ میری جگہ پہ مرنے والے کا اگر بیٹا کھڑا ہو مصلی پہ, جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو باپ کی بچپن کی شفقتیں یاد آئیں گی. جب وہ کہے گا اللہ اسے بخش دے تو اس کے کھلائے لقمے یاد آئیں گے. ادھر ہاتھ اٹھیں گے, آنکھ سے آنسو کے 2 قطرے نکلیں گے. اور سن وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا کریم ہے
کہ اگر راضی نہ ہو تو پہاڑ برابر سونا دے دو تب بھی راضی نہیں ہوتا، اور اگر وہ ماننے پہ آ جائے تو 2 آنسو گرا دے تو بڑی آسانی سے مان جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر اپنا بیٹا بیٹھا ہو وہ ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ یہ جو جنازے میں لیٹا کوئی میرا دور کا نہیں، میرا اپنا ہے، یہ میرا باپ ہے، مالک اسے بخش دے۔ خدا کی قسم جو درد بیٹے کے لہجے میں ہوگا وہ درد میرے لہجے میں نہیں ہوگا، جو اثر بیٹے کی آواز میں ہوگا وہ اثر مفتی صاحب کی آواز میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کم سے کم بیٹے کو ایک کو قرآن کا قاری بنا لو تاکہ تمہاری نماز جنازہ کوئی اجنبی نہ پڑھائے، ذرا اپنا بیٹا پڑھائے۔ اور آج سوسائٹی کو دیکھو شاہد، آج تو بیٹا اتنا بے غیرت ہے کہ اسے باپ کے جنازے میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے۔ جب اجازت کی باری آتی ہے کہتے کہاں ہے بیٹا تو وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے باہر سے کہتا پڑھائیے جی نماز۔ کیوں تو نماز میں شامل نہیں ہو سکتا؟ کہ میرے کپڑے درست نہیں ہے۔ اور تو کتنا کم نصیب ہے تجھے باپ کی نماز جنازہ نہ مل سکی، تو کتنا بدبخت ہے جو باپ کے جنازے میں شامل نہ ہو سکا۔ اور خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر کے اندر ایک قرآن کا قاری ہوتا ہے وہ پورا خلافت و مصیبتوں سے محفوظ ہو جایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن کا قاری۔ اور ایک بات اور کہہ کے بات ختم کروں میں، وقت کافی ہو چکا ہے، سردی بھی بہت ہے، آپ نے بڑی محبت سے سنا، بس ایک بات اور سن لیں تو اللہ توفیق دینا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن سے جوڑیے۔ قرآن سے جوڑنے کا مطلب کیا؟ اس کے گلے میں قرآن لٹکا دو نہیں، اس کا رشتہ کسی عالم کے قریب کر دو۔ اگر کوئی عالم بستی میں نہ ہو مسجد کے امام کے پاس بھیج دو، اس سے کہو کہ میرے بیٹے کو قرآن کی بھلے ایک آیت سکھا مگر سکھا۔ اور سنو میں یہ بات بھی اکثر کہتا ہوں، اگر آپ کا 5 سال کا بچہ ہے اور امام صاحب نے اسے سورہ فاتحہ سکھا دی ہے یا صرف بسم اللہ سکھا دی، باقی چھوڑ صرف بسم اللہ سکھا دی، آپ کے جنازے میں ہزاروں آئیں گے، لاکھوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے جنازے میں، لیکن ساتھ میں نا اپنے 5 سال کے بچے کی وصیت ضرور کر کے جانا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو میری قبر پہ جنازے کے ساتھ ضرور بھیجنا۔ اس لیے کہ جتنے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں خلوص کسی کی نیت میں نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، مگر اگر آپ کا چھوٹا بچہ، وہ بچہ جس کی عمر 5 یا 6 سال ہے، اگر تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، میرا ایمان کہتا ہے اللہ اس پہ قبر کے ساری منزلوں کو آسان کر دے گا اور فرمائے گا فرشتوں اب حساب بھی لے کے کیا کرو گے، واپس آ جاؤ، اس کا چھوٹا بچہ قبر کے باہر کھڑے ہو کے مجھے رحمان کہہ کے پکار رہا۔ ہاں کبھی کبھی لہجوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، اگر آواز اور اپنی دعاؤں میں اگر درد ہونا تو پھر مقبولیت بھی جلدی ہوتی ہے، لیکن ہم دین سے بہت دور ہیں۔ ہم نے کتا بلی پڑھایا بیٹوں کو، قرآن نہیں پڑھایا، مدرسوں میں بچے ڈالے، دین کے قریب کیجیے۔ بڑی مکمل گفتگو اس تعلق سے مدرسے سے آپ نے سنی ہے اور کتنا فائدہ ہے علم دین سکھانے میں۔ اور ہم ایک بات بتا دیں، جب سے یہ قوم نوکری کے چکر میں پڑی ہے نا تب سے تباہ ہو گئی۔ جب سے یہ قوم نوکری کے چکر میں، حضرت عمر نے کہا تھا جب تک یہ قوم تجارت کرے گی اس قوم کو کوئی نیچے دبا نہیں سکتا۔ ہم نے تجارتیں تو چھوڑ دیں، جو رہ گئے تجارت میں قسمیں کھا کھا کے 9 کا 99 کر رہا کہ ایمان سے مولانا تم سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ 5 روپے تمہیں چھوٹ میں دے رہے ہو، جو بیچ رہا وہ بھی تو تجارت کی طرف زیادہ بڑھے۔ ہاں ہم نوکری کرنے نہیں آئے تھے دنیا میں، ہم حکومت کرنے آئے تھے۔ ان سے پوچھو علماء سے جو سرکاری نوکریاں لے رہے ہیں، 60 ہزار تنخواہیں آ رہی ہیں اور پھر بھی قرضہ لیے بیٹھا، اور پرائیویٹ پڑھانے والے مسجد کے 5000 کے امام، ان کی زندگی دیکھو، بھلے چٹنی سے کھا سکتے ہیں، 5 روپے کا قرضہ سر پہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ برکتیں رکھی ہیں، تو ہم یہاں نوکری کرنے نہیں آئے تھے، ہم یہاں حکومت کرنے آئے تھے۔ کوشش کریں تجارت کی طرف زیادہ بڑھیں اور اپنے آپ کو تجارت کی طرف لے کے جائیں، بزنس آپ آگے کریں لیکن دھوکہ دے کے نہیں۔ اگر کوئی 1 کلو لے رہا 900 گرام نہیں تولیں گے، بولو انشاءاللہ نہیں تولیں گے انشاءاللہ۔ کہ 1 کلو میں پورا 1 کلو تولیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں اور دکان پہ چلے جاؤ نا، ابھی پہلے لیٹر جلا رہے ہیں، اب گاؤں کا آدمی بیچارہ ریٹ دیکھ کے کپڑے کی قدر جانتا،
اب تجربہ کار لوگ کہاں کے کپڑا دیکھ کے ریٹ جانے، وہ تجربہ کار لوگ تھے جو چھو کے بتاتے تھے یہ اتنے کا ہوگا، اب ریٹ پوچھ کے کہہ رہے ہیں نا کتنے کا، نہ 1100 کا نہ